یہ لنک کیا ہو گیا تھا جی؟ چلیے ٹھیک، بعد میں بات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم۔ عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ تدوین حدیث کے تعلق سے جو ہمارا تعلیمی سفر ہے وہ بتدریج ایک ایک ادوار کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تدوین حدیث کا یہ سفر جو ایک فطری ارتقاء کی حیثیت رکھتا ہے اور امت مسلمہ کے اندر علمی بیداری اور دینی غیرت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا دور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگرچہ کہ محدود پیمانے پر ایک کام شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ احادیثوں کو ضبط کرنے، اس کو محفوظ کرنے اور اس امانت کے اصول و ضوابط کو بھی محدثین، فقہا، تابعین وغیرہ نے قائم کیا۔ آپ لوگوں نے پڑھا کہ پہلے کے ادوار میں حدیثیں پتوں، ہڈیوں، چمڑوں اور اسی طرح کاغذ وغیرہ پر لکھے جاتے تھے، اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام تحریر کے ذریعے ہو یا سماع کے ذریعے دونوں طریقوں سے علوم نبوت کو محفوظ کر رہے تھے۔ پھر آپ نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ تیسرا دور آتے آتے حالات بدلتے گئے، اسلامی سلطنت اور اسلامی دارالخلافت وسیع تر ہوتی گئی، مختلف علاقوں میں علمی مراکز قائم ہو گئے، تو پھر علم حدیث کی تحریری کوششیں جو انفرادی طور پر لکھی جا رہی تھی منظم شکل میں اختیار کرنے لگی۔ آپ دیکھیں گے تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، سنن، مسانید، جامع، ان موضوعات پر کیا ہے اپنے اپنے مجموعہ تیار کیے۔ اب آئیے ہم چوتھے دور کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس دور میں دور رابع 150 سے سن 200 ہجری تک، اس دور میں مرتب کتابوں کے لکھنے کا کام زیادہ ہوا، اسی طرح سے موضوعی اور فنی کتابیں بھی تالیف کی جانے لگی، مثلا تفسیر، عقائد، احکام وغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم کیا ہوا کہ یہ جو زمانہ ہے دور رابع، چوتھا دور، علم حدیث کے باضابطہ علمی انقلاب کا یہ زمانہ ہے۔ اس دور میں صرف حدیثوں کو جمع ہی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ابواب اور عناوین کے تحت منظم شکل میں احادیث کو لکھا جا رہا تھا۔ ایک خاص فن یا ایک مخصوص موضوع کے لحاظ سے احادیث کو ترتیب دیا جا رہا تھا۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ بات آئی تفسیر کے باب میں وہ احادیث جمع کی جا رہی تھی
جو آیات کے معانی کو واضح کر رہی تھی۔ اسی طرح عقائد کے باب سے تعلق رکھنے والی وہ احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا جس میں توحید کا بیان تھا، تقدیر کے تعلق سے حدیثیں تھی، ایمان اور آخرت جیسے موضوعات پر جو احادیث تھے ان کو اس میں جمع کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح احکام سے متعلق وہ احادیث جمع ہوئی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی مسائل بیان کیے تھے، جیسے نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک عنوان یا ایک باب کے تحت کیا ہے، تعلیف کی جانے لگی چوتھے دور میں۔ اس سلسلے میں دیکھیے علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ثم حدث في اواخر عصر التابعين تدوين الاثار وتدبيب الاخبار لما انتشر العلماء في الامصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الاقدار وقد كانوا يصنفون على باب واحد۔ دیکھیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لے کہ تابعین کے آخری دور میں آثار کی تدوین اور ابواب بندی کا عمل شروع ہوا ہے نا۔ ثم حدث في اواخر عصر التابعین تدوین الاثار وتدبیب الاخبار، یعنی جب علماء کرام مختلف شہروں میں پھیل گئے اور خوارج، روافض اور منکرین قدر جیسے گمراہ فرقے بکثرت پیدا ہونے لگے، لما انتشر العلماء فی الامصار وکثر الابتداع، خوارج کی شکل میں، روافض کی شکل میں، تقدیر کے انکار کرنے والے کی شکل میں، تو انہوں نے سمجھا نا۔ اس سے پہلے کیا محدثین عام طور پر ایک ہی باب پر حدیث جمع کیا کرتے تھے جی، لیکن کیا یصنفون علی باب وقد كانوا، اس سے پہلے ایک ہی باب پر یہ کرتے تھے۔ تو یہاں کیا بات بتایا جا رہا ہے، ثم حدث فی اواخر عصر التابعین سے کیا مطلب ہے جس کا کہ یہاں پر ایک نئے علمی انقلاب کا آغاز ہوا۔ یہ حدثہ کہہ کر علامہ ابن حجر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک نیا مرحلہ وجود میں آیا، صرف کتابت حدیث نہیں بلکہ فن حدیث کی تدوین و ترتیب کا باقاعدہ ابتدا ہوا، اور اب احادیث کو صرف روایات یا حفظ کے بنیاد پر نہیں بلکہ کتابی شکل میں، کتابی ڈھانچے میں ڈھالا جانے لگا۔ اواخر عصر التابعین مطلب یہی وہ زمانہ جی جو تقریباً 100 سے 150 تک محیط ہے۔ اس میں تابعین کے آخری طبقات تقریباً حیات سے تھے، جیسے اور ان کے شاگرد تابعین کے جو شاگرد تھے تبع تابعین، جیسے امام مالک ہے، امام جریج ہے، امام اوزاعی وغیرہ ہے، اس وقت نئے نئے ابھر رہے تھے، اور علمی مراکز مدینہ میں، مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، اسی طرح یمن میں بہت سارے علمی مراکز اور مدارس کیا ہے قائم ہو چکے تھے۔ وہی چیز بتائی گئی کہ فی الامصار لما انتشر العلماء فی الامصار، تو یہ سب جب تدوین آثار لکھنے کا مطلب حدیثوں کو لکھنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، تدوین الاثار کا مطلب کیا ہے جی کہ حدیث نبوی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اور تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا جا رہا تھا، یعنی سنت کے علم کی ہر معتبر روایت کو اب لکھا جانے لگا تھا۔ اور تبویب الاخبار کا مطلب ہے ابواب بندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب احادیث کو فقہی یا موضوعاتی ابواب میں تقسیم کیا جانے لگا۔ مثال کے طور پر کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے غیر منظم شکل میں تھی، اب ان کو کیا ہے ایک فن کی بنیاد پر کیا ہے منظم کیا جا رہا تھا۔ اسی کو ابن حجر نے
تکذیب الاخبار سے کیا ہے تعبیر کیا ہے۔ پھر کہا لما انتشر العلماء فی الامصار، جب علم کا پھیلاؤ ہو گیا، اب یہ حدیث کا علم کسی ایک شہر تک محدود نہیں رہا جی، اب یہ مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے بصرہ، بصرہ سے کوفہ ہوتے ہوئے شام، یمن، مصر، الغرض کیا ہے، ہر جگہ کیا ہے علمی مرکز وغیرہ، علمی دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا مرکز قائم ہو گیا۔ اب اس پھیلاؤ کے نتیجے میں کیا ہوا جی کہ احادیث کے متعدد طرق کیا ہے سامنے آنے لگے، اور حدیثوں کو نقل کرنے کا، اس کو تدوین کرنے کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اور یہ جو شہر ہم نے بتائے، مختلف شہروں میں جو علمی مراکز قائم ہوئے تھے، ہر شہر کا اپنا ایک طریقہ اور اپنا ایک منہج مقرر ہو گیا کہ اس حساب سے، اس طریقے سے وہ لوگ کیا ہے تصنیف کر رہے تھے۔ اب اسی لیے ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ دیکھیے مدینہ میں امام مالک نے موطا کی تالیف کی جو فقہی انداز میں ہے، اسی طرح بصرہ میں سعید ابن ابی عروبہ اور حماد بن سلمہ کیا سنن کو انہوں نے ترتیب دیا، اسی طرح مکہ میں ابن جریج کی الجامع ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے اس طرح کا علمی کیا ہے پھیلاؤ بڑھتا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا جی، کثر الابتداع من الخوارج والروافد ومنکر الاقدار۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ تدوین حدیث کی تحریک، یہ جو تھی تحریک جو ہو رہی تھی بدعتوں کے رد کے لیے، یہ کیا ہے اٹھنے لگی۔ پھر جب دیکھا کہ خوارج نے تکفیر کا منہج اختیار کر لیا ہے، روافض لوگوں نے من گھڑت فضائل اور قصے کیا ہے بیان کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اور قدریہ لوگوں کیا ہے تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، تو ہوا کیا جی، تو اہل سنت نے صحیح حدیث کو تحریری ثبوت کے طور پر کیا ہے ان کے سامنے محفوظ کیا، اس کو تدوین کرنے لگا۔ کیوں؟ تاکہ دین کی جو اصل صورت ہے وہ بگڑنے نہ پائے، دین کے جو اصل تعلیم ہے وہ مسخ نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے تدوین حدیث یہ جو ہے اب صرف علمی ضرورت بن کر نہیں رہ گئی، بلکہ عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا ہے اس چیز کو حفاظت کرنا کیا ہے ضروری ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يُصَنِّفُونَ عَلَى بَابٍ وَاحِدٍ۔ اب اگر ابتدائی دور کا زمانے کا اگر مشاہدہ کریں گے تو پہلا، دوسرا، تیسرا دور ہے، تو اس میں کیا ہے محدثین ایک ہی باب پر کیا حدیثوں کو جمع کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر کتاب الطلاق ہے یا باب الطلاق ہے، اس میں کیا ہے صرف طلاق سے متعلق روایتیں ہیں۔ باب الصلاۃ ہے تو صرف کیا ہے نماز کے متعلق احادیث ہے۔ لیکن اب کیا ہے ہر موضوع میں کئی ابواب، اور اس کے پھر ان ابواب کے اندر پھر مزید ذیلی ابواب کو کیا ہے قائم کیا جانے لگا، اور یہی وہ تبدیلی ہے جی جس نے آگے چل کر سنن اور جامع وغیرہ کی بنیاد رکھی۔ تو معلوم ہوا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تبارک تعالیٰ کی اس قول سے کہ تابعین کے آخری زمانے میں جب علم مختلف شہروں میں پھیل گیا، اور اس کے علاوہ بدعتوں نے جب سر اٹھایا، روافض اور خوارج نے جب کیا ہے نئے نئے فتنے برپا کیے، خصوصاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تو اہل علم نے احادیث کو، آثار کو، اقوال صحابہ کو، اقوال تابعین کو باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کیا اور ابواب میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو یہ جو تدوین کیے یا تبویب کیے باب کی شکل میں، یہ جو ان کو منظم کیا، ترتیب دے رہے تھے، دراصل یہ کیا ہے دین کی حفاظت کا پہلا منظم قدم تھا۔ کیونکہ حافظ ابن حجر کا فرمان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ صرف کیا ہے ایک باب میں احادیث کو لکھتے تھے، مگر اب ہر فن کے لحاظ سے کیا ہے ابواب بننے لگے۔ سمجھ میں آ رہے نا؟ اس کے بعد ہے دیکھیے کہ یعنی ایک معنی کے روایت کو اکٹھا کیا گیا۔ اچھا، یہ کام تو سب سے پہلے امام شعبی متوفا سن 104 ہجری نے کیا۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی بصیرت تھی کہ انہوں نے احادیث کو موضوعاتی طور پر ایک ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر جی، اگر نکاح یا طلاق سے متعلق کئی احادیث ہیں تو وہ سب کو کتاب الطلاق میں ذکر کرتے ہیں۔ گویا امام شعبی نے احادیث کے مفہوم کی ترتیب کا سمجھے دروازہ کھول دیا انہوں نے۔ اس کے بعد آنے والے جو محدثین، جو آنے والے ایام میں جو محدثین پیدا ہوئے، جیسے امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے اسی طرز کو جو امام شعبی نے اختیار کیا تھا اس کو کیا ہے آگے بڑھایا۔ سمجھ رہے نا؟ اب آگے آئیے، تھوڑا سا پیچھے کیجیے۔ اس دور میں جو کتابیں تحریر کی جاتی تھی اس میں احادیث کے ساتھ آثار و اقوال بھی لکھے جاتے تھے۔ معطا امام مالک سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسی طرح کتاب الام جو اس دور کی تحریر ہے وہ بھی اس بات پر شاہد ہے۔ معلوم کیا ہوا جی؟ احادیث کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ اور اقوال تابعین کو بھی لکھ لیا جاتا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ محدثین اس دور میں جب کتاب لکھتے تھے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے جو آثار تھے یا ان کے اقوال یا ان کے فتاوے تھے، اسی طرح تابعین کے جو اقوال تھے، ان کے جو فتاوے، ان کے جو آرا تھے، ان تمام کو کیا ہے وہ لوگ کیا ہے درج کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے۔ اثر سے کیا مراد ہے جی؟ اثر سے مراد صحابہ یا تابعین کا قول یا عمل۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی وہ محدثین جو لکھ رہے تھے اس وقت حدیث کو، اگر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں تلاش کر پاتے، وہ لوگ نہیں ملتی، تو دیکھتے کہ صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے، تابعین نے اس کے تعلق سے کیا عمل کیا ہے، کیا فتویٰ دیا ہے۔ جب وہ اس کو معلوم کرتے تو اس کو بھی کیا ہے وہ درج کر دیتے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے جی کہ محدثین جو تھے صرف حدیثوں کو نقل کرنے والے ناقل نہیں تھے وہ لوگ، بلکہ فقیہ بھی تھے، اور وہ حدیث کو عملی فقہی تناظر میں کیا ہے دیکھتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال موطا امام مالک ہے، جس کو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے تعلیف کیا ہے۔ اب اگر آپ اس کی طرز تحریر کو دیکھیں گے تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع احادیث کو، یعنی وہ اقوال، وہ فرمودات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح موقوف احادیث کو، جو صحابہ کے اقوال تھے ان آثار کو بھی جمع کیا ہے۔ اسی طرح مقطوع روایات کو، جو تابعین کے اقوال تھے، جو تابعین کے فتاوے تھے، ان سب کو کیا ہے موطا امام مالک میں جمع کیا ہے۔ یہاں پر ایک مثال یہاں پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایک مثال یہاں پر دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک باب کا وہ لاتے ہیں امام مالک کہ باب ما جاء فی الوضوء من مس الذکر، کہ وضو میں جو اگر ذکر کو چھو لے، ہے نا، شرمگاہ کو چھو لے، تو اس کے سلسلے میں ایک باب کا تذکرہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو فوراً اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ کیسے جی؟ وہ نقل کرتے ہیں وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ بات بتائی جائے کہ مالک کیا ہے نافذ ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جو شخص کیا اپنے شرمگاہ کو چھو لے گا وضو کر لے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے امام مالک کے نزدیک حدیث اور اثر دونوں فقہی استدلال کا حصہ ہے۔
سمجھ رہے نا؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس دور میں حدیث کی کتابیں فقہی مجموعے کی صورت اختیار کر چکی تھی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ فہم سلف، فہم صحابہ، فہم تابعین وغیرہ دونوں کو کیا ہے ایک ساتھ پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح دیکھیں کتاب الام جو اس دور کی تحریر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے کتاب الام، بڑی مایہ ناز کتاب ہے جی، جو چوتھے دور کے کیا ہے آخری حصے میں یہ لکھی گئی تھی، سمجھ رہے نا؟ اور یہ بھی امام شافعی کی بھی جو کتاب ہے نا، اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں بنے کیا ہے، اسی علمی روایت کو کیا ہے وہ برقرار رکھے تھے، کیونکہ امام شافعی یہ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کتاب الام میں نبی کی احادیث کو، صحابہ و تابعین کے اقوال کو کیا ہے اس طرح جمع کیا ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی کہتے تھے اور کبھی کہتے تھے وہ بھی نہ خود ہم اس سے یہ مسئلہ استدلال کرتے ہیں، اور کبھی کہتے تھے وقال ابن عباس وقال ابن عمر وقال ابو ہریرہ، ہے نا، اس طرح کیا ہے وہ کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے وقال بعض اہل العلم، کیا ہے بعض اہل علم نے اس طرح کیا ہے، یعنی دیکھیے وہ اپنی فقہ کو اپنی اثر کے ساتھ اور پھر کیا وہ حدیث کو پیش کرتے تھے۔ معلوم ہوا جی کہ صحابہ کے بعد جو تابعین تھے، تابعین کے بعد جو تبع تابعین تھے، وہ حدیث کو کیا ہے، حدیث کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی فقہی بصیرت کی بنیاد پر بھی کیا ہے ان کو کیا ہے نقل کرتے تھے۔ اب دیکھیے اس دور کی کچھ اہم کتابیں یہ ہیں: سنن ابن ابی ذیب عبد الرحمن، متوفہ سن 158 ہجری مدینہ، سنن زائدہ بن قدامہ متوفہ 160 ہجری کوفہ، سنن ابراہیم بن طحان متوفہ 163 ہجری خراسان، جامع عبد الرزاق متوفہ 158 ہجری یمن، جامع سفیان ثوری متوفہ 161 ہجری کوفہ، جامع ابن وہب متوفہ 197 ہجری مصر، موطا ابن ابی ذیب متوفہ 158 ہجری مدینہ، موطا امام مالک متوفہ 179 ہجری مدینہ۔ یہ دور تھا جس میں حدیث کا نہ لکھنا باعث عیب سمجھا جاتا تھا، اب یہ معاملہ ابتدائی دور کے مقابلے میں بالکل برعکس ہو گیا، حدیث کے لکھنے لکھانے کی دھوم مچی ہوئی تھی، خلافت اسلامیہ کے شہروں میں سے کوئی شہر ایسا نہ تھا جس میں حدیث کے لکھنے اور لکھانے والے تھے پھر یاد کرتے تھے اور حسب ضرورت اس سے مراجعہ کرتے تھے۔ اس دور کے حدیث لکھنے والے محدثین میں کچھ مشہور ہستیاں یہ ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ تو اس دور میں کیا ہے اب نہ لکھنا کیا ہے عیب بن گیا تھا، سمجھ رہے نا؟ اب نہیں لکھنا یہ کیا ہے عیب بن گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کا معاملہ کیا تھا کہ اس سے پہلے آدمی کیا ہے حفظ اور سماع پر کیا ہے حدیث کے لکھانے کو کیا ہے باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اور جو نہ لکھتا تھا اس کو باعث عیب سمجھا جانے لگا۔ اہل علم کے نزدیک حدیث کو ضبط کر لینا، تحریر کر لینا، اس کو محفوظ کر لینا ایمان اور امانت داری اور دیانت داری کا حصہ بن گیا تھا۔ اب کہا جانے لگے، دیکھیے پہلے دور میں معلوم ہوا کہ ابتدائی دور میں خلط ملط ہو جانے کے خوف سے یا زیادتی کے باعث کوئی چیز زیادہ ہو جائے گا، اس کے باعث کیا ہے حدیثوں کو لکھنے کا رواج محدود طور پر تھا،
مگر اب اعتماد کی بنیاد پر، ترتیب کی بنیاد پر اور فقہی بصیرت کے ساتھ ایک منظم علمی کام کیا ہے، آغاز ہو چکا تھا۔ اس دور میں خلافت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر جیسا ہم نے بتایا، مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ، یمن، شام، مصر اور خراسان، سب میں حدیث کے مراکز قائم ہو چکے تھے، اور ہر شہر میں محدثین اور فقہا موجود تھے۔ ان کے پاس اپنی تحریری مجموعے تھے، مسودات تھے، تحریری صحیفے تھے، اور وہ اس سے اپنے طلباء کو سناتے، اس سے خود لکھتے، اور کیا ہے، دوسروں کو بھی لکھواتے اور یاد کرواتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اس دور کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم یکن فی مدینۃ من مدن الاسلام الا وفی اصحاب الحدیث، کہ اسلامی شہروں میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی اہل حدیث موجود نہ ہو، حدیث کا لکھنے، پڑھنے اور لکھانے والا موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے پاس حدیث کی کتاب ہوتی تھی، وہ لکھتے تھے، لکھواتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تھی اس کا مراجعہ اور اس کا ریویژن بھی کرتے تھے۔ تو اس دور میں کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے، یہ جو مختلف اسماء گرامی آپ کے سامنے دیے ہیں، ان چیزوں کو کیا اس دور میں لکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے مشہور ہستیاں، وہی نام ہے جی، عبد الرحمن بن ابی ذئب، جنہوں نے سنن ابی ابن ذئب لکھا، امام مالک نے جس طرح معطا لکھا، سعید ابن عروبہ ہیں، شعبہ بن حجاج ہے، ربیع بن صبیح ہے۔ اس کو بتائیے جی آگے، حماد بن سلمہ ہیں، سفیان ثوری، معمر بن راشد، خالد بن جمیل، عبداللہ بن مبارک، حشیم بن بشیر، جریر بن عبد المجید، عبداللہ بن وہب۔ یہ دیکھیے مختلف شہروں میں، بصرہ میں، کوفہ میں، یمن میں، خراسان میں، واسط وغیرہ میں، مصر میں، ہر جگہ مختلف شہروں میں کیا یہ محدثین تھے۔ پھر یہی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے فقہی حدیثی ادب کی بنیاد رکھی، یعنی حدیث اب صرف روایت نہیں بلکہ قانونی استدلال کا محور اور منبع بن گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہاں سے دیکھیے چوتھا دور بھی ختم ہوا، جس میں کیا ہے، حدیثوں کو تدوین کے ساتھ ساتھ کیا ہے، فقہی ترتیب پر بھی اور ابواب کی ترتیب پر بھی لکھا جانے لگا۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔